السلام علیکم، دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ۔ ناظرین، اس ٹائم میں موجود ہوں سردار جوالا سنگھ سندھو کی حویلی پہ، جو راجہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور حکومت میں ان کو بنوا کر دی تھی، اور یہ راجہ رنجیت سنگھ کی دور حکومت میں ان کے جرنیل بھی رہ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ حویلی خستہ حال ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی جو تاریخ ہیں وہ اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ 300 سال پرانی حویلی میں آج بھی سردار جوالا سنگھ سندھو کی 8ویں نسل مقیم ہے۔ ان سے اس حویلی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے گا کہ حویلی کی اتنی خستہ حالت کیوں ہے؟ یہ اپنے ٹائم کے جرنیل تھے سردار جوالا سنگھ سندھو، آپ ان کی 8ویں نسل سے ہیں، کیا اس کی دیکھ بھال نہیں کی گئی اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو حویلی سردار جوالا سنگھ سندھو ہے، یہ لیٹ 18 سینچری میں کنسٹرکٹ کروا کے دی تھی مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سردار جوالا سنگھ سندھو کے، جو کہ ہمارے انسیسٹر تھے، پلس ہی واز ملٹری کمانڈر آف مہاراجہ رنجیت سنگھ اینڈ دا ریلیٹیو وہ اس طرح تھے کہ جو رانی جند کور کی جو بہن کی شادی تھی وہ سردار جوالا سنگھ سندھو سے ہوئی تھی۔ رانی جند کور جو تھیں وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیوی تھیں، تو اس طرح وہ ہم ظلف بھی تھے اور ان کے جو ملٹری کمانڈر بھی تھے۔ تو لیٹ 18 سینچری میں یہ کنسٹرکٹ کروا کے دی گئی حویلی، تو اوبویسلی 250-300 سال ہو گئے ہیں حویلی کو۔ تو یہ جو حویلی ہے یہ ایگزیکٹلی پاکستان انڈیا انٹرنیشنل بارڈر پہ ہے، تقریباً 500 میٹر 1/2 کلومیٹر دور ہے۔ تو اس میں 1965 اور 1971 کی جو 2 میجر وارز ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو انفارچونیٹلی اس میں جو ڈائریکٹ بام فالنگ ہے وہ حویلی پہ کی گئی تھی۔ حویلی واز دا ٹارگیٹ دیٹ ٹائم۔ جی بالکل، اس وقت جو ہے وہ ٹارگیٹ تھا حویلی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یو کین سی اراؤنڈ کے جو اس کی چھتیں ہیں جس میں قیمتی قسم کی لکڑیاں استعمال کی تھیں، نانک شاہی اینٹ تھی، اور جو اس کی چھتیں تھیں اس میں جو سیلنگ تھی بڑی قیمتی لکڑی کی، وہ ساری یو کین سی اراؤنڈ کے وہ اکھاڑ کے لے گئے تھے 65 میں بام فالنگ کی انڈین فوجی، جی BSF اپنے ساتھ لے گئے تھے، جی اکھاڑ کے لے گئے تھے۔ اس میں سنگ مرمر کا استعمال تھا، وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ پھر بام فالنگ کی وجہ سے کافی ڈسٹرکشن ہوئی، تو یہ ساری ڈسٹرکشن ہے یہ میجر وارز کی وجہ سے آئی گیس۔ میں اپنے ناظرین کو دکھاتا چلوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب 1965 کی جنگ کے دوران بمباری کی گئی اس حویلی کے اوپر، تو جس کو آج کے دور میں ہم لینٹر کہتے ہیں، یہ اس دور میں اینٹوں سے اور ٹائلوں سے تیار ہوتے تھے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے اندر چاول دالوں کا خمیر تیار کر کے یہ وداؤٹ مشینری جو ہے یہ حویلی تیار کی جاتی تھی۔ اور مغلیہ دور میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بری حالت ہے اس ٹائم اس حویلی کی۔ مجھے بتائیے گا کہ 8ویں نسل اس میں مقیم ہے، کیا آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹیشن ہیں اس کی؟ جی ایگزیکٹلی، ہمارے پاس جو ہے تمام ڈاکومنٹیشن ہے اس حویلی کی، اور انفیکٹ یہ ہماری جو ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، ہمیں انہیریٹ ہوتی آئی ہے۔ کیا وال سٹی کی جانب سے کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کیا گیا اس کو رینوویشن کرنے کے لیے، کسی طرح کی سپورٹ کی گئی ہو؟ جی ہم شروع سے ہی کوشش کرتے آ رہے ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ، اور ابھی ریسنٹلی جو ہے ہماری DG وال سٹی کامران لشاری صاحب سے بھی جو ہے بات چیت ہوئی ہے، اینڈ وی آر شیور کہ ہم ان کے جو پازیٹیو رسپانس کے لیے جو ہیں وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ نیئر فیوچر میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ وال سٹی اور گورنمنٹ آف پنجاب کی مدد سے ہم پر امید ہیں کہ ہم اس حویلی کو مینٹین کرنے اور پرزرو کرنے کے لیے جو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیے گا کہ اکثر مغلیہ دور میں ہوتا تھا کہ حویلی جو ہوتی تھی، جو قلعے ہوتے تھے، ان کے اندر کوئی خفیہ راستے رکھے جاتے تھے۔ کیا اس حویلی میں اس طرح کے کوئی راستے ہیں، کوئی سرنگ ٹائپ جس کو امیجن کیا جاتا تھا کہ یہاں سے جب جنگ کے دوران یہاں سے ہم نے جانا ہے، دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے؟ جی ایگزیکٹلی، بالکل۔ اس حویلی کی جو اسپیشلٹی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ٹنل ہے، خفیہ سرنگ ہے، جس کا بتایا جاتا ہے پری پارٹیشن جو لنک تھی وہ مغل آرکیٹیکٹس کی تھی جتنے بھی لاہور میں ہیں، اس کے علاوہ سرداروں کی زمینیں اور گولڈن ٹیمپل امرتسر تک وہ اٹیچ تھی، اس کا لنک تھا۔ وہ اس طرح تھا کہ تاکہ جو سردارنیاں ہیں وہ سیکیور اور باپر طریقے سے اپنی عبادت کے لیے جا سکیں، اپنی زمینوں وغیرہ کے لیے واٹ ایور جس طرح بھی جا سکیں، اور دیگر جو کام ہیں ان کے لیے وہ جا سکیں باپرد اور سیکیور طریقے کے لیے۔ مجھے بتائیے گا کہ سردار جوالا سنگھ سندھو کے نام کے ساتھ تو سردار لگتا تھا، کیا آپ ان کی 8ویں نسل ہے، آپ کے نام کے ساتھ بھی سردار لگتا ہے؟ جی ایگزیکٹلی، ہمارے جو ہے آج بھی ہمارے نام کے ساتھ سردار لگایا جاتا ہے۔ میں آپ کو مور اوور بتاتا چلوں کہ 1942 میں جو میرے پردادا ابو تھے سردار خزان سنگھ چرن سنگھ، وہ انہوں نے نام کنورٹ جب اسلام میں امبریس کیا تو ان کا نام کنورٹ ہو گیا سردار نصر اللہ سندھو میں۔ سو انہوں نے امبریس کیا تھا اسلام 1942 میں، تو وی آر 4th جنریشن الحمدللہ مسلم، اور 8th جنریشن ڈائریکٹلی تھرو سردار جوالا سنگھ سندھو۔ مجھے بتائیے گا کہ اس حویلی کا رقبہ کتنا ہے، کیا آج بھی اتنے رقبے میں موجود ہیں یا قبضہ ہو گیا کچھ حصے پہ؟ جی پری پارٹیشن آپ کو بتاتا چلوں تو یہ حویلی ایک شاہکار تھی، اس کے ساتھ گیسٹ ہاؤس اور پارکنگ اور
ہر چیز جو تھی وہ موجود تھی، تو تب اس کا رقبہ تو بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اب رقبے کی بات کریں تو یہ حویلی 4 سے 8 کنال تک موجود ہے۔ جی آئیے چلتے ہیں ہم جی بیسمنٹ کی طرف۔ یہ وہ رستہ ہے جو سرنگ حویلی سردار جوالا سنگھ سندھو کی سرنگ کی طرف جاتا ہے۔ اس کی انٹرسٹ پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ریڈ جو ہے ماربل استعمال کیا گیا ہے، اور یہ انتہائی خاص ماربل ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ پورے سب کانٹیننٹ میں تقریباً 4 پلیسز پہ استعمال ہوا ہے، جس میں ایک جو ہے وہ حویلی سردار جوالا سنگھ سندھو بھی ہے۔ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا کے لیے اور روشنی کے لیے ایک ایسے انتہائی ہاتھ سے بنی ہوئی خوبصورت نفاست سے جالی بھی لگائی گئی ہے۔ اچھا، یہ سرنگ کا استعمال عموماً تاثر جو ہے لوگوں کے اندر کہ تب استعمال کیا جاتا تھا جب جنگ کے حالات ہوتے تھے۔ جو سرنگ کے بیسمنٹ کے بنانے کے جو مین پرپس تھے وہ میں پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں کہ ایک سیکیورٹی پرپس تھا، اور دوسرا باپرد طریقے کے ساتھ مطلب سردارنیاں جو ہیں وہ ورشپ کے لیے اپنی زمینوں پہ بحفاظت چلی جی گئی۔ بحفاظت۔ اچھا، یہ بڑی دیکھا گیا کہ خستہ حال ہے اور سیڑھیوں کی بڑے برے حالات ہیں اس جی کے بارے میں۔ یہ تو ایک پہلے بھی بتا چکے جنگ کے دوران ہیں، ہاں جی 250-300 سال پرانی ہے، وقت بھی پھر اس طرح اس کا عموماً ہم شاہی قلعہ میں گئے ہیں تو یہ جو چھت ہوتی ہے اس میں بڑے خوبصورت پتھر اور نقش و نگاری کی گئی ہوتی ہے، کیا یہاں بھی تھی؟ جی بالکل ادھر بھی کی گئی تھی، اور دوسری اس کی جو اسپیشلٹی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، ادھر اسٹیل کا جو ہے نام و نشان تک نہیں ہے۔ یہ جو سارا کام ہے یہ نانک شاہی اینٹ اور وہ چونا اور واٹ ایور جو خمیر کچھ لے گئے تھے۔ جی یہ سب کچھ لے گئے تھے، اور یہ ڈارٹ سسٹم پہ بنائی گئی ہے۔ سیکنڈلی آپ کو بتاتا چلوں کہ ادھر جو ہے وہ پانی کا فاؤنٹین فوارہ ہوا کرتا تھا، یہ جہاں گڈھا کھودا جی بالکل، اور اس کے آپ اطراف میں دیکھ سکتے ہیں وائٹ سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا تھا، جو پھر وہی 65 کے بعد جو ہے انڈین میرے خیال سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حمام بھی تھا جہاں یہ نہایا کرتے تھے۔ جی ایگزیکٹلی ہو سکتا ہے، جس طرح ہم ایبلیوشن کرتے ہیں اپنی نماز کا پڑھنے کے لیے یا دیگر راستے کے لیے نہاتے ہیں، یہ میں بھی اس طرح کا بھی کوئی چیز ہو۔ اچھا یہ وہ رستہ ہے آپ کو بتاتا چلوں جو جس کا لنک آگے امرتسر گولڈن ٹیمپل اور سرداروں کی زمینوں تک ہوتا تھا، تو یہ اب وقت کے بعد اس کو جو ہے دونوں اطراف سے بند کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کی گہرائی اور لمبائی کتنی تھی، کوئی آپ کو آئیڈیا ہے؟ اگر اس کی آپ مطلب ڈسٹینس کی بات کریں تو وہ تو 35 کلومیٹر راؤنڈ اباؤٹ بن جاتا ہے، تو چوڑائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی چوڑائی کے ساتھ ہی یہ جو ہے وہ آگے جو ہے اتنی ہی چوڑائی تھی اس کی۔ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ ادھر ہوا کے لیے اور اس کے روشنی کے لیے پراپر اس طرح کے جو ہے وہ روشن دان بنائے گئے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ اگر اس حویلی میں اس ٹائم موجود ہوں گے تو آپ کو مغلیہ دور کی جو موویز میں فیل آتا ہے وہ محسوس ہوگا، کیونکہ یہ حمام تھا جہاں یہ نہایا کرتے تھے، اور یہ جو سرنگ خاص طور میں جو توجہ کا مرکز ہے وہ بڑی یونیک چیز ہے۔